شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الرعد، الف لام میم را، یہ الکتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، وہ عین حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہوں، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا۔ اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے۔ وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔ تو یاد رکھیے کہ سورج، چاند، ستارے یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اس نے بندوں کے لیے مسخر کر رکھے ہیں کہ وہ ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اور خاص طور پر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے کہ وہ سب سے نمایاں نشانیاں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں سلسلہ کوہ اور نہریں بنا دی اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائی۔ وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ نیز زمین میں کئی قطعات ہیں جو باہم ملے ہوتے ہیں۔ ان میں انگور کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں، جن میں سے کچھ جڑ سے ملی ہوتی ہیں اور کچھ نہ ملی ہوئی، اور ان قطعات کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان چیزوں میں بھی اہل عقل کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ہی مٹی، ایک ہی بیج، ایک ہی درخت، ایک ہی پانی، ایک ہی روشنی، ایک پھل میٹھا اور ایک کھٹا، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، ایک لذیذ اور ایک غیر لذیذ۔ یہ فرق کون رکھتا ہے؟ یہ اللہ ہی فرق کرتا ہے۔ اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو اس سے بھی عجیب تر ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پیشتر ان جیسے لوگوں پر عذاب آنے کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں، اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے، کیونکہ اگر پکڑنے لگے تو کوئی نہ بچے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پر امید اور خوف کا اعتدال بتایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ ظلم کرتے ہیں، دن رات غلطیاں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے، تاکہ لوگ امید اور خوف میں اعتدال رکھیں۔ اور یہ بھی کہ خوف کے مقابلے میں امید غالب ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں پہ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ان کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ نزع کی حالت میں تھا۔ آپ نے فرمایا تم خود کو کیسا پا رہے ہو؟ بولا یا رسول اللہ، میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کو وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو یاد رکھیے امید کو غالب رہنا چاہیے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھے خیالات زیادہ رکھنے چاہیے بجائے اس کے کہ انسان ہر وقت صرف پریشان ہی رہے۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اے نبی، آپ اس فکر میں نہ پڑیں، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ تو وہ ہے کہ ہر ایک مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ اس صورت کے اندر ایک خاص چیز آپ دیکھیں گے کہ دو مختلف چیزوں کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جیسے خوف اور امید کا ذکر کیا گیا، چاند اور سورج کا ذکر کیا گیا، یہاں پر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا اس کا ذکر کیا گیا، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا ذکر کیا گیا، الکبیر المتعال، وہ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی باتوں کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا عالی شان والا ہے۔
پھر آپ دیکھیے تم میں سے اگر کوئی اپنی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کے کہے، مخفی اور ظاہر، وہ اس کے لیے برابر ہے. اسی طرح اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے برابر ہے. پھر تضاد، دو چیزوں کا کمپیریزن. ہر شخص کے آگے اور پیچھے پھر دو چیزیں آ گئی. اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدل دے، یعنی گناہ کر کے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی اس کا مددگار ہو سکتا ہے. تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات بتائی گئی ہے ہمیں کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ، ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہماری لا علمی کے باوجود ہماری حفاظت ہو رہی ہے جنات سے، ضرر رساں انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے. مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات، انسانوں اور کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازت دی ہو تو وہ اس شخص کو پہنچ کے رہتی، وہ مصیبت آ جاتی. کعب احبار کہتے ہیں اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو جن تمہیں اچک کے لے جاتے، یعنی جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہیں چھوڑتے نہ. اسی طرح اعمال ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی موجود ہیں اور وہ انسان کے اچھے برے سارے اعمال لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. اور اعمال پر محافظ فرشتے بھی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں وہی عمل لکھتے رہو جو یہ خیر اور بھلائی کی حالت میں کرتا رہا جب تک یہ میری قید میں ہے، یعنی بیماری میں ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، پھر خوف اور طمع کا ذکر ہے. وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور وہی پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے. بادلوں کے گرجنے میں زمین والوں کے لیے امید بھی ہے اور وعید بھی ہے. جہاں انسان خوش ہوتا ہے وہاں ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اگر اپنی حد کراس کر گئے تو عذاب بن جائے گا. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور کڑک اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کے ڈر سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے. تو یہاں رعد اور ملائکہ پھر دو چیزوں کا ذکر ہے. وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے. درحالے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، فی الواقع اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا. کافروں کی پکار بھی ایسی ہی گمراہ ہو جاتی ہے. یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور بت، درخت، پتھر، پہاڑ، ستارے کو پکارتا ہے کہ میری مدد کرو تو وہ تو سنتا ہی نہیں اور مدد بھی نہیں کرتے. یعنی غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ایسے ہی ہے جیسے پانی کے آگے ہاتھ پھیلا کے انسان پانی کو حکم دے کہ آؤ تو وہ نہیں آتا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں ناچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں. طَوْعًا وَكَرْهًا، پھر کمپیریزن. تو اس آیت میں سجدے کی حکمت بیان کی گئی ہے. آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ. پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کمپیریزن. کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر دو چیزیں. یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پہ مشتبہ ہو گئی ہے. اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے.
اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے